بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار السوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کا انخلاء جاری ہے۔ بڑی تعداد میں افغانی رضاکارانہ طور پر افغانستان جا چکے ہیں اور اب بھی پاکستان میں باقاعدہ ٹارگیٹ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑی تعداد میں افغانی اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ یہ خوشائن بات ہے کہ افغانی اپنی مرضی سے اپنے وطن واپسی کا سلسلہ یہ شروع کر چکے ہیں اور اس حوالے سے نظر آ رہا ہے ہمیں کہ واقعی افغانی جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں افغانی اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ آج کے ولاگ میں ایک تو افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں، خاص طور پہ غیر قانونی طور پر جو مقیم افغانی ہیں، جو غیر قانونی یا جعلی دستاویزات کے ذریعے پاکستان میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہے وہ اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ساتھ ساتھ افغانستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے اور ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے آئندہ ہفتے، یعنی ایک دو روز بعد۔ اس حوالے سے خاص طور پہ 4 ممالک جو پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان، ایران، چین اور روس، یہ 4 ممالک کی بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے افغانستان کے معاملات کے اوپر، افغانستان کی ترقی کے اوپر، افغانستان کے امن کے اوپر، افغانستان کے جو سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان تمام تر معاملات کے لیے دنیا بھر میں افغانیوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے 4 ممالک کی بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، وہ بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہو یا پھر افغانستان کے حوالے سے دنیا بھر کی جو پالیسیز ہیں، چاہے وہ امریکن پالیسیز ہوں یا پھر یورپین کنٹریز کے ہوں یا پھر ایشیائی ممالک ہوں یا پھر افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں، پاکستان، ایران، چین، بھارت یا پھر جو دیگر ممالک ہیں، ان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یا پھر افغانستان کے اندر جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ مثبت ہوں یا منفی ہوں یا پھر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہو وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں افغانستان کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، لیکن اس سے قبل کہ غیر قانونی اور جعلی دستاویزات، پاک افغان بارڈر تورکھم پر 2 افغانی ڈپورٹ کیے گئے۔ یہ 2 بڑی خبریں ہیں، لگاتار وہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تورکھم بارڈر پر FIA امیگریشن نے غیر قانونی اور جعلی دستاویزات پر افغانستان سے پاکستان داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا کر خاتون سمیت 2 افغان مسافروں کو گرفتار کیا اور پھر انہیں ڈپورٹ کر دیا ہے۔ عبد المتین نامی مسافر نے ضیاء رمل صدیق نامی مسافر کے پاسپورٹ پر پاکستان داخل ہونے کی کوشش کی، جبکہ بی بی آسمہ نے بھی بمشکل شکل کے پاسپورٹ پر پاکستان آنے کی کوشش کی۔ مسافروں کا تعلق افغانستان سے اور عبد المتین اور بی بی آسمہ کو واپس پاکستانی حکام نے پکڑنے کے بعد، امیگریشن حکام نے پکڑنے کے بعد، گرفتاری کے بعد انہیں افغانستان ڈپورٹ کر دیا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، اسی تورکھم بارڈر کے اندر جعلی دستاویزات پر پاکستان آنے والے 5 افغان مسافروں کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA امیگریشن عملے نے تورکھم بارڈر پر کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی اور جعلی دستاویزات پر پاکستان آنے والے 5 افغان مسافروں کو ڈپورٹ کر دیا ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق خاتون سمیت 3 مسافر اپنے ہم شکلوں کے پاسپورٹ پر پاکستان آئے۔ مسافروں کی شناخت فیصل، ہاشم، عمر کھیل، رازق، حبیب اللہ، ولی اللہ اور خاتون ہیں مزدلفہ گجر کے نام سے ہوئی۔ مسافروں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خاتون مزدلفہ گجر، فیصل اور ہاشم عمر کھیل نامی مسافر نے اپنے ہم شکل پاسپورٹ پر پاکستان داخل ہونے کی کوشش کی۔ مسافر رازق حبیب اللہ کے پاسپورٹ پر جعلی امیگریشن اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، جبکہ ترجمان کا کہنا ہے کہ ولی نامی مسافر کے پاس کسی قسم کی سفری دستاویزات موجود نہیں تھی۔ تمام مسافروں کو گرفتار کرنے کے بعد امیگریشن عملے کی جانب سے واپس افغانستان ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اب جب پاکستان میں سختی ہو گئی ویزے کے اوپر، پاسپورٹ کے اوپر، اور جعلی جس طرح 2 نمبر طریقے سے رہتے تھے، تو اب یہ جعلی دستاویزات کا سلسلہ بہت زیادہ عروج پر ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو جعلی شناختی کارڈ بنائے جا رہے ہیں پاکستان میں مقیم افغانیوں کی جانب سے، اور دوسری جانب جو افغانستان سے پاکستان آ رہے ہیں وہ اس طرح کی جعلی دستاویزات استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یقیناً اس کے حوالے سے ہمارے ادارے FIA، امیگریشن عملہ، دیگر سیکیورٹی ادارے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کو مزید اس کردار کو تیز کرنا ہوگا، اور ایسے کوئی بھی غیر قانونی طور پر افغانی پاکستان میں آنا ہے یا پاکستان میں رہنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے۔
اب ایک طرف تو افغان مہاجرین کے حوالے سے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کے خلاف سختیاں ہو رہی ہیں، ان پر پابندیاں لگ رہی ہیں اور ان کو نکالا جا رہا ہے، ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، گرفتاری کے بعد انہیں ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستان سمیت 4 ممالک افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑے فکر مند ہیں۔ بڑی بیٹھک پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکی ہے اسی گزشتہ مہینے امریکہ میں 4 ممالک کا، اب ایک اور بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے صفاتی ذرائع نے یہ بتایا کہ افغانستان پر بڑی بیٹھک آئندہ ہفتے یعنی پیر یا منگل کو ہونے کا آغاز روس میں سجے گا۔ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان، ایران، روس اور چین 4 ملکی اجلاس میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے، یعنی یہ 4 ممالک جن کو اس وقت افغانستان کی ترقی، افغانستان کا امن، افغانستان کی اس سچویشن کو یا حکومتی طریقار کو یا معاشرتی طریقار کو بدلنے کے لیے بڑا کردار وہ ادا کر رہے ہیں، تو یقیناً ان 4 ممالک نے سر جوڑ کر بیٹھنے کا پلان کر لیا۔ ایک میٹنگ اس سے کچھ روز قبل بھی ہوئی تھی، کوئی ہفتہ پہلے بھی، اور اب ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ افغانستان پر 4 ملکی اجلاس جو ہے وہ 6 اکتوبر کو ماسکو روس میں منعقد ہوگا۔ صفاتی ذرائع کے مطابق اجلاس میں پاکستان کی نمائندہ خصوصی محمد صادق خان کریں گے، جو افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی ہیں۔ صفاتی ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایران کے نمائندگی جو ہے وہ نمائندہ خصوصی حسن کاظمی کمی کریں گے، روس کی نمائندگی خصوصی ایلچی ضمیر کابلو کریں گے، جبکہ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال، علاقائی سیکیورٹی، انسداد، دہشت گردی پر خصوصی بات چیت کی جائے گی۔ افغانستان پر حالیہ 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس 25 ستمبر کو نیو یارک میں منعقد ہوا تھا، یعنی اس سے پہلے جو اجلاس ہوا تھا وہ 25 ستمبر کو نیو یارک میں ہوا تھا۔ چاروں ممالک نے افغانستان کی ترقی، افغانستان کے مستقبل اور افغانستان کے امن کے حوالے سے بڑی اسٹریٹجک پلاننگ کے تحت گفتگو شنید کی ہے۔ پاکستان افغانستان کی صورتحال پر 7ویں ماسکو فارمیٹ اجلاس میں بھی شریک ہوگا، جبکہ 28 ستمبر کو نمائندہ خصوصی محمد صادق خان نے افغانستان کی صورتحال پر مشاورت کے لیے ایران کا دورہ بھی کیا تھا۔ 7واں ماسکو فارمیٹ اجلاس 7 اکتوبر کو ماسکو میں منعقد ہوگا۔ ماسکو فارمیٹ اجلاس میں بھی محمد صادق خان ہی پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس کے علاوہ ماسکو فارمیٹ اجلاس میں سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور افغان مہاجرین کے حوالے سے مسائل زیر غور آئیں گے۔ اب یہ 4 ایشوز ہیں: افغانستان کی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی یعنی افغانستان کی سرزمین جو دہشت گردوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دوسری انسداد منشیات یعنی افغانستان سے منشیات کے استعمال، منشیات کی اسمگلنگ اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات، چوتھا افغان مہاجرین۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس وقت سب سے 2 بڑے ایشوز ہیں، ایک افغان مہاجرین کا ایشو ہے اور دوسرا پھر افغانستان میں دہشت گردی یا افغانستان کی سرزمین دہشت گرد استعمال کر کے پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان میں بہت زیادہ مسائل کریٹ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور بڑے آپریشن بھی افواج پاکستان کی جانب سے کر کے انہیں واصل جہنم کیا گیا ہے۔ شرکا افغانستان سے اب جو شرکا ہوں گے افغانستان میں امن و استحکام، علاقائی جو ہے وہ منسلکی اور علاقائی تعاون کے فروغ میں بھی بات چیت کریں گے۔ 7 اکتوبر کو ہونے والے ماسکو فارمیٹ اجلاس میں پہلی بار افغانستان کو بطور رکن ملک خوش آمدید کہا جائے گا۔ اس اجلاس میں افغان عبوری وزیر خارجہ وزیر خارجہ ہیں ملا امیر خان متقی بھی شریک ہوں گے۔ ماسکو فارمیٹ اجلاس میں روس، پاکستان، چین، ایران، افغانستان اور بھارت شریک ہوں گے۔ صفاتی ذرائع کے مطابق ماسکو فارمیٹ اجلاس میں قازقستان، کرغزستان، ازبکستان اور تاجکستان بھی شریک ہوں گے۔ یہ سارے افغانستان کے پڑوسی اور افغانستان کے لیے قابل بشر یا افغانستان کے لیے فکر مند ممالک ہیں، جو آپس میں بیٹھیں گے، گفت شنید ہوگی اور پھر افغانستان کے حوالے سے مستقبل کا لائے عمل، وہاں پر امن، وہاں پر ترقی کے لیے نئی اسٹریٹجی، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس خطے میں اس وقت ایک بار پھر امریکہ 2021 15 اگست کو انخلا کے بعد دوبارہ سے بیگرام ایئر بیس پر کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں چائنا کبھی نہیں چاہے گا، پاکستان یا پھر ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ دوبارہ سے افغانستان کے اندر انٹرفیئر کرے، اور پھر افغان طالبان نے بھی 2 ٹوک موقف رکھا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کو نہیں دیں گے۔ تو یقیناً اس تمام پروسیس کے اندر یہ 4 ملکوں کی جو بیٹھک ہوگی وہ افغان مہاجرین کے لیے، افغانستان کی ترقی کے لیے، افغانستان کے امن کے لیے اور خطے کی ترقی امن کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگی۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے یا پھر افغانستان پاکستان تعلقات یا پھر خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔